امریکہ میں نیو یارک کے اندر ایک جگہ ہے جس کا نام ایمیٹیول ہے۔ اس جگہ پر ایک گھر موجود ہے جس کا ایڈریس 112 اوشن ایونیو ہے۔ اس کو ایمیٹیول ہارر ہاؤس بھی کہا جاتا ہے۔ یہ بات نومبر 13، 1974 کی ہے۔ امریکہ میں بہت سردی تھی۔ نومبر 13 کی صبح تقریباً 6 بجے ایمیٹیول میں ایک بار کھلا ہوا تھا۔ اچانک اس بار میں ایک لڑکا داخل ہوا۔ یہ لڑکا بار میں گھستے ہی چیخنا شروع ہو گیا کہ میری مدد کرو، کسی نے میری فیملی کو مار ڈالا ہے، اور یہ لڑکا رونا شروع ہو گیا۔ بار میں موجود لوگ فوراً اٹھے اور اس کے گھر کی طرف بھاگے۔ پولیس کو بھی اطلاع دے دی گئی۔ لوگ اس کے گھر پہنچے تو انہوں نے اس کے سارے فیملی ممبرز کی لاشیں کمرے میں پڑی ہوئی دیکھی۔ یہ 6 لوگ تھے جن میں اس لڑکے کے ماں باپ اور 4 بہن بھائی تھے۔ یہ لوگ اس گھر میں 9 سال سے رہ رہے تھے اور آس پاس رہنے والے سب لوگ ان کو جانتے تھے۔ اس کے بعد پولیس فوراً اس گھر میں پہنچ گئی۔ پولیس کو یہ بات انتہائی حیرت انگیز لگی کہ ان 6 لوگوں کو کئی گولیاں ماری گئی تھیں، لیکن ایک بھی گولی چلنے کی آواز آس پاس کسی کو سنائی نہیں دی۔ اس فیملی کو رات کے تقریباً 3:15 بجے قتل کیا گیا تھا۔ پولیس نے اس لڑکے کو، جس کا نام رونلڈ ڈیفیو تھا، گرفتار کر لیا۔ اس لڑکے سے پوچھ گچھ کی گئی تو اس لڑکے نے کئی بار اپنے بیان تبدیل کیے۔ پولیس کو اس لڑکے پر مزید شک ہو گیا اور پھر فردر انویسٹیگیشن میں رونلڈ نے مان لیا کہ اسی نے اپنی فیملی کا بے رحمی سے قتل کیا ہے۔ اس لڑکے نے عدالت میں ایک انتہائی عجیب بات کہی۔ اس کے مطابق اس کے گھر میں کوئی اندیکھی طاقت رہتی ہے جس کی آوازیں اس کو سنائی دیتی ہیں۔ اس کا کہنا تھا کہ اسی اندیکھی طاقت نے اس کو کہا تھا کہ یہ اپنی فیملی کو قتل کر دے۔ یہ عجیب و غریب کیس دیکھتے ہی دیکھتے میڈیا میں ہر طرف پھیل گیا اور پوری دنیا میں مشہور ہو گیا۔ یہ کیس عدالت میں تقریباً 1 سال تک چلا اور نومبر 21، 1975 کو رونلڈ ڈیفیو کو ساری زندگی کے لیے جیل بھیج دیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کے دلوں میں اس گھر کا خوف بیٹھتا گیا۔ لوگوں کو لگتا تھا یہ گھر واقعی میں ہانٹیڈ ہے اور اس لڑکے کو شیاطین نے اپنے قبضے میں لے لیا تھا۔ خیر، رونلڈ اس بھیانک جرم کو انجام دینے کے بعد جیل چلا گیا اور یہ گھر ایک مسٹری بن گیا۔ لوگ اس گھر کا نام سنتے ہی خوف زدہ ہو جایا کرتے تھے اور اس کے قریب سے بھی نہیں گزرتے تھے۔ کچھ ہی مہینوں کے بعد جارج لوٹس اور کیتھی لوٹس نامی میاں بیوی اپنے لیے کوئی گھر ڈھونڈ رہے تھے۔ ان کے 3 بچے بھی تھے۔ ادھر ایمیٹیول ہارر ہاؤس، جہاں 6 لوگوں کا پراسرار طریقے سے قتل ہوا تھا، انتہائی سستی قیمت میں بک رہا تھا، لیکن کوئی بھی اس 3 منزلہ گھر کو خریدنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ جارج اور اس کی بیوی کیتھی نے ان باتوں کی پرواہ نہیں کی اور انہوں نے یہ گھر انتہائی سستے داموں میں خرید لیا۔ اس گھر میں ابھی تک فرنیچر بھی ویسے کا ویسے ہی پڑا ہوا تھا۔ ان میاں بیوی اور ان کے بچوں کو یہ گھر بہت پسند آیا، حالانکہ یہ جانتے تھے کہ اس گھر میں 1 سال پہلے 6 لوگوں کا قتل ہوا تھا، لیکن اس فیملی کو اس کہانی میں کوئی دلچسپی نہیں تھی اور بہت ہی جلدی یہ فیملی اس گھر کو خرید کے اس میں رہنا شروع ہو گئے۔ اس گھر میں موو ہوتے ہی جارج کو اس کے دوست نے مشورہ دیا کہ یہ پہلے کسی پریسٹ کو بلوا کر اس گھر کو بلیس کروا لے۔ جارج کو یہ آئیڈیا اچھا لگا اور اس نے ایک پریسٹ کو اس گھر میں بلوا لیا۔ گھر کے اندر جس کمرے میں اس فیملی کا قتل ہوا تھا، پریسٹ اس کمرے میں گیا اور اپنا کام کرنے لگا۔ کہتے ہیں کہ جب پریسٹ کمرے کے اندر موجود تھا تو اس کو کسی آدمی کی انتہائی خوفناک آواز آئی جس نے اس کو گیٹ آؤٹ کہا۔ پریسٹ نے یہ بات اس فیملی کو نہیں بتائی، لیکن سختی سے منع کیا کہ وہ اس کمرے کو بند کر دیں اور اس کمرے میں کبھی مت جائیں۔ کچھ ہی دنوں کے بعد جارج اور کیتھی لوٹس اور ان کے بچوں کے ساتھ اس گھر میں عجیب و غریب واقعات ہونا شروع ہو گئے۔ جارج اور اس کی بیوی کیتھی کی آنکھ رات کو 3:15 بجے کھل جایا کرتی تھی۔ یہ لوگ خود بخود اٹھ جایا کرتے تھے۔ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ اسی وقت یعنی رات کے 3:15 بجے اس فیملی کا اس گھر میں قتل ہوا تھا۔ اس گھر میں جارج، کیتھی اور ان کے بچوں کو دروازے بجنے کی آوازیں بھی آنا شروع ہو گئی۔ ان کو ہر وقت اپنے ساتھ کسی اور کی موجودگی کا احساس ہوتا۔
گھر میں ہر فرد کو اس گھر میں عجیب قسم کی اسمیل بھی محسوس ہوتی تھی۔ فیملی کے بچے اپنے ماں باپ کے ساتھ عجیب برتاؤ بھی کرنا شروع ہو گئے اور عجیب و غریب حرکتیں کرتے تھے، حالانکہ ایسا پہلے نہیں ہوتا تھا۔ یعنی اس گھر میں بہت کچھ ایسا عجیب ہونا شروع ہو گیا جس کی کوئی ایکسپلینیشن نہیں تھی۔ اور پھر ان کے گھر کا ٹیمپریچر انتہائی ٹھنڈا ہونا شروع ہو گیا۔ یہ لوگ ٹھیک سے سو بھی نہیں سکتے تھے۔ ان سب کے لیے یہ ایکسپیرینسز اتنے خوفناک تھے کہ یہ فیملی صرف 28 دن کے بعد اپنا سب کچھ چھوڑ کر اس گھر سے چلے گئے۔ یہ لوگ اتنا ڈرے ہوئے تھے کہ یہ واپس اس گھر میں جانے کو تیار نہیں تھے۔ انہوں نے اس گھر میں گزارے گئے یہ انتہائی خوفناک دن پوری دنیا کے ساتھ شیئر کیے۔ بہت سے لوگوں کو لگتا ہے کہ جارج اور اس کی بیوی کیتھی نے صرف پیسے کمانے کے لیے ایک فرضی کہانی بنائی تھی، لیکن جارج اور کیتھی کا کہنا تھا کہ یہ لوگ سچ کہہ رہے ہیں اور اس لیے یہ لوگ صرف 28 دن میں یہ گھر چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ بہرحال حقیقت جو بھی ہے، ایمیٹیول ہارر ہاؤس اور اس کی عجیب و غریب کہانی آج بھی دنیا میں بہت مشہور ہے۔ اس کہانی پر ایک کتاب لکھی گئی ہے جس کا نام دی ایمیٹیول ہارر تھا، اور پھر اس سٹوری پر کئی فلمز بھی بنائی گئی، اور یوں یہ گھر ایمیٹیول ہارر ہاؤس کے نام سے مشہور ہو گیا اور آج بھی لوگوں کے دلوں میں خوف پیدا کرتا ہے۔ ٹائم میگزینز نے اس گھر کو دنیا کی 10 ہانٹڈ ترین جگہوں میں سے ایک ڈکلیئر کیا تھا۔ آپ ایمیٹیول ہارر ہاؤس کے متعلق مزید بھی پڑھ سکتے ہیں۔ I hope you enjoyed this story. Don't forget to like and subscribe to my channel. I'll see you again with another story. Until then, goodbye.